معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال ولكي لا ننطفئ هلموا كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قابل قدر علماء کرام، محسنوں، عزیزوں، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے اللہ بزرگ و برتر کی حمد و ثنا تعریف کرتے رہیں، جیسے کہ اس کے تعریف کے الفاظ اس نے اپنے نبیوں کو سکھایا ہے اور آسمانی کتابوں میں نازل فرمایا ہے. انہی الفاظ میں ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بجا لائیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ فللہ الحمد رب السماوات والارض و رب العالمین. درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے. اللہم صلی علی محمد و بارک وسلم. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کو ایک جماعت کی شکل عطا فرمایا ہے، اور کسی بھی مسلمان کو اس بات کی آزادی نہیں دی گئی کہ وہ مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو کر رہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمومی یہ حکم دیا کہ الزموا جماعت المسلمین و امامہم، کہ تم مسلمانوں کی جماعت کے
سردار کو اچھی طریقے سے تھامے رہو اور مسلمانوں کی جماعت کو تھام لو اور اس سے جدائی اختیار مت کرو۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ جماعت کا جو لفظ شریعت نے استعمال کیا ہے وہ کسی خاص طبقے کے لیے نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی جماعت اس سے مراد ہے۔ انسانی خیال سے، انسانی فکر سے، انسانی سوچ سے جو جماعت بنتی ہے وہ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ وہ جماعت جس کی تشکیل اللہ کے نبی نے دی اور جس کو صحابہ نے سنبھالا، تابعین نے جس کی تنظیم کی، نظم کیا، جوڑا، تبع تابعین نے اس کو جوڑ کر رکھا، پھر علماء کرام نے، علماء حق نے، علماء ربانی نے اس جماعت کو اور آگے بڑھایا۔ ایک حدیث آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جماعت سے مراد کیا ہوگی، اس چیز کو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معروف حدیث میں آپ نے کہا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ تو وہ جو 73 فرقے ہیں وہ جماعت نہیں ہے، وہ فرقے ہیں۔ وہ جماعت تو ایک ہی ہے، وہ نبی کی امت۔ جماعت وہی ہے جو نبی کی امت، اور اس جماعت کی بنیاد کتاب اور سنت پر رکھی گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت جب 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی تو میری امت کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ اور وہ فرقے کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ اس کی صفت یہ ہے کہ وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر رہے گی۔ جماعت کے معنی وہی ہیں۔ جماعت کے معنی یہ نہیں کہ کسی کا خیال لے لیا، کسی کی فکر لے لیا، نہیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں، یہ تو وہ ڈھانچے ہیں جس کو غیر مسلموں نے بھی ہمارے سامنے تشکیل دیا تھا۔ مارکس کا نظریہ لے کر کمیونسٹ پارٹی وجود میں آ گئی، سوشلزم کا ایک نظریہ رہ گیا، جمہوریت کا ایک نظریہ رہ گیا۔ گروہ کے معنی یہی ہوتے ہیں، یہ جماعت کی شکل اختیار نہیں کر سکتے۔ جماعت کی بنیاد کتاب اللہ پر ہوگی، جماعت کی بنیاد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگی۔ ہر وہ انسان جنت میں جائے گا جو کتاب اور سنت سے اپنے مسائل کو حل کرتا ہے اور اسی کو مرجع بناتا ہے۔ جماعت میرے بھائیوں بہت بڑی چیز ہے، اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں آج کے اس خطبے میں جماعت کی اہمیت سے متعلق کچھ احادیث بھی سناؤں گا، اور صحابہ و محدثین کی جماعت نے جو قربانیاں دی ہیں اس کو بھی ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ہر نوجوان کو یہ چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادی تعلیمات کو وہ اپنے پیش نظر رکھے۔ اگر کوئی آدمی جماعت چھوڑ کر اپنی فکر قائم کرتا ہے، اپنا نظریہ قائم کرتا ہے، تو اس کو اسی طریقے سے بھیڑیا اچک لے گا جیسے ایک آزاد جانور کو بھیڑیا اچک لیتا ہے۔ اگر آپ جانور کے پالنے والے ہیں، جنگل میں اپنے جانور کو لے کر چلتے ہیں، اور تو سارے کے سارے جانور آپ کی وجہ سے وہاں پر ایک ساتھ رہیں گے۔ اگر ریوڑ میں سے ایک جانور بھی بہک جائے گا یا بھٹک جائے گا تو اس کو درندہ چھوڑنے والا نہیں ہے، اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دے گا۔ لیکن وہی بھیڑیے جب جماعت میں رہتے ہیں تو درندے، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے ہمارے واٹس ایپ اور میڈیا میں ایسے ویڈیوز آتے ہیں کہ جنگل میں، گھنے جنگل میں جہاں درندوں کا راج ہوتا ہے، شیر چیتا جیسے درندے پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تنہا اکیلے جانور پر حملہ کرتے ہیں۔ وہ جانور جو جماعت میں رہتا ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر شیر جیسا طاقتور جانور بھی اگر ریوڑ پر حملہ کرتا ہے تو سارے ریوڑ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، معمولی کتے بھی اس کو پھاڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ معمولی جانور جیسے بھینس اس کو اپنے سینگوں سے اچھال کر قتل کر دیتی ہے۔ کیوں؟ یہ جماعت کی برکت ہے، یہ جماعت کی برکت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم جماعت کے ساتھ رہو ورنہ تم کو بھیڑیا اچک لے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب بھیڑیا اچکنے کے معنی کیا ہے؟ جنگل سے تو اس کی تعبیر ہم کو سمجھ میں آتی ہے، لیکن شہروں میں اس کی تعبیر ہم کو کیسے سمجھ میں آئے گی مذہبی طور پر؟ میرے دوستو، یہ دنیا خرافات کا سمندر ہے۔ یہاں افکار ہیں، یہاں نظریات ہیں۔ صبح ایک نظریہ پنپتا ہے، شام میں ایک نظریہ پنپتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا
کہ ایک وقت میری امت پر ایسا آئے گا کہ بندہ صبح مومن رہے گا اور شام میں کافر ہو جائے گا. اس کا مطلب سمجھنے کی کوشش کریں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی فکر بدل جائے گی, اس کا خیال بدل جائے گا, اس کے نظریات بدل جائیں گے, وہ کتاب اور سنت پر اعتراض کرنے والا رہے گا. ایسے درندے اور ایسے بھیڑیے شہروں میں داخل ہو جائیں گے. اسی لیے آپ دیکھیں آج قرآن اور سنت کی بات کرنے والوں سے کوئی محبت نہیں کرتا, بلکہ وہ ان سے نفرت کرنا چاہتے ہیں, ہمارے اندر کیڑے نکالنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس گروہ کو اگر بہکا دیا جائے تو ہم سارے کے سارے برابر کے برابر رہ جائیں گے. ایک بات میں آپ کو بتلاتا چلوں, آج شہروں میں ایسے بہت سے درندے قرآن اور حدیث کا حوالہ لے کر داخل ہو گئے ہیں روز, اور ہمارے نوجوانوں کو وہ لقمہ اجل بنا رہے ہیں, نگل رہے ہیں, کھا رہے ہیں, ان کے عقیدوں سے کھیل رہے ہیں, ان کے افکار و نظریات کو وہ بدل رہے ہیں. کیوں؟ وہ جماعت سے جڑے ہوئے نہیں رہیں گے تو ایسے ہی ظالم اپنے خیالات کی لپیٹ میں ان کو لے لیں گے. آپ دیکھیں کتنے فتنے آج ہمارے پاس آ گئے میڈیا کے ذریعے سے. پڑوسی ملک کے رہنے والے ایک مرزا نے آج ہمارے کئی نوجوانوں کے افکار و نظریات کو بدل کر رکھ دیا. ڈاکٹر اسرار احمد کے نظریات نے کئی ہمارے نوجوان مرد اور عورتوں کے افکار و نظریات کو بدل کر رکھ دیا. محمد شیخ کے خیالات نے ہمارے نوجوانوں کے اندر فتنہ پیدا کر دیا. یہی نہیں, ہمارے شہر میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو تعجب ہوگا, اتنے بڑے علماء کا گہوارہ ہے, لیکن وہاں پر ایک شخص نے, میں اپنی مسجد کی بات آپ کو بتلاتا ہوں, میری اپنی مسجد کے اندر سارے کے سارے اہل حدیث حضرات نماز پڑھتے ہیں. قریب 1200 سے 1500 کی تعداد آتی ہے. خالی نمازوں میں 250-300 آدمی وہاں پر رہتے ہیں, لیکن ہمارے نوجوانوں میں 3 خیالات کے نوجوان پیدا ہو گئے. کیسے؟ یہی نظریات کی وجہ سے ایسے بھیڑیوں نے ان کو چک لیا. اب وہ اس بات پر اپنا عقیدہ رکھنے لگے کہ تم جو تراویح پڑھ رہے ہو یہ بھی جائز نہیں ہے, اور تم جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا انتظار کر رہے ہو, نہیں, حضرت عیسیٰ تو وفات پا چکے. پھر ایک فتنہ پیدا کیا, زیوروں کے استعمال کے, زیوروں کی زکوٰۃ نہیں ہے اسلام کے اندر. آہستہ آہستہ ایک ایک خیال, اچھے نوجوانوں کی داڑھیوں کو کٹوا دیا, آوارہ لوگوں کی طرح ان کی مونچھوں کو تاؤ دینے کی کوشش کروائی گئی. اور ان میں سے ایک ایسا گروپ بھی ہے جو علماء حق اور علماء ربانی کی بات مسجد میں بیٹھ کر سننے کو تیار نہیں, لیکن مسجد کے باہر وہ گھنٹوں کھڑے ہو کر فقہی بحثیں کرتے رہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ بھیڑیے ہیں, یہ درندے ہیں جو ہماری نسل کو بے دین بنانا چاہتے ہیں. اسی لیے جماعت کو لازم پکڑنا یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ایک خیال کو میں آپ کے سامنے, ایک خیال کا رد آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات رہے. یہ لوگ سارے کے سارے جماعت اہل حدیث کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. کوئی کسی جماعت کے پیچھے جا کر کیوں, اس کو معلوم ہے کہ یہ تو ہٹ گئے ہیں, لیکن اب قال اللہ قال رسول کی بات جو کرنے والے ہیں وہ اہل حدیث ہیں. لہذا اہل حدیث کے اندر افتراق ڈالو, انتشار ڈالو اور ان کو توڑ پھوڑ کر دو. اسی لیے وہ ہمارے نوجوان ایسے سوالات کرتے ہیں ہمارے ساتھ آ کر. میرے بھائیوں, پہلا سوال جو ہمارے نوجوان ہم لوگوں سے کرتے ہیں یہ حالات کو دیکھ کر کہ ملک کے حالات ایسے ہو گئے, ملک میں ایسے ہو رہا ہے, ہماری جماعت کیا کر رہی ہے؟ سبحان اللہ, بہت اچھا سوال ہے, بہت اچھا سوال ہے. کچھ ظالموں نے ان کے ذہن میں ڈال دیا کہ اہل حدیث جماعت کچھ نہیں کر رہی ہے, وہ جماعت وہ کر رہی ہے, وہ جماعت وہ کر رہی ہے, وہ جماعت وہ کر رہی ہے. میرے دوست, اہل حدیث جماعت وہ کرتی ہے جو منہج صحابہ میں ہے. جو منہج صحابہ میں ہے نہیں ہے, اس چیز پر اہل حدیث جماعت کبھی بھی لب کشائی نہیں کرتی. اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. سڑکوں پر نکلنا, احتجاج کرنا, عورتوں کو لانا, بازاروں میں بٹھا دینا, غلط قسم کے نعرے لگا دینا, بیٹھ کر احتجاج کرنا, یہ ہمارا دین نہیں سکھایا. یہ ہمارا دین نہیں سکھایا. ہمارا دین جو سکھایا ہے ہم اس کے اوپر چلیں گے جس پر شارع رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دلائل موجود ہوں. اب آئیں, میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو جماعت کے خلاف ورغلایا کیسے جاتا ہے. کہ اہل حدیث جماعت نے آج تک کچھ نہیں کیا, یہ عقل کے گاڑے ہیں. ان کی سوچ, ان کی فکر میں فقدان پایا جاتا ہے. ان کو معلومات نہیں ہے تاریخ کی, اسی لیے اس قسم کی باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں. میرے دوستو, جب فن حدیث جمع کرنے کا فن اپنی سانسیں توڑ رہا تھا تو ہندوستان کے علماء اہل حدیث نے
حدیث کے فن کو زندہ رکھا اور یہاں سے ان لوگوں نے بہت بڑے کارنامے انجام دیے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جماعت نے کیا کیا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ سعودی عربیہ آج مالدار بنا، جب تک غریب تھا تو وہاں پر علم کی آبیاری ہندوستان سے کی جاتی تھی۔ ہمارے علماء کرام یہاں سے کتب ستہ چھاپ کر وہاں بھیجتے تھے، وہاں کے علماء کرام ہمارے علماء کرام سے استفادہ کیا کرتے تھے۔ یہ کتنا بڑا کارنامہ تھا، ذرا سوچ کر دیکھیں۔ بڑے بڑے کبار علماء جو ہندوستان کے ہیں، بنیادی طور پر حدیث کی آبیاری ہم نے کی ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈال دی گئی کہ اہل حدیث جماعت یہ جماعت جو بنائی گئی وہ 1902 سے تشکیل دی گئی ہے۔ یہ بات سب سے بڑی جھوٹ، فریب اور دغا بازی کی بات ہے۔ یہ ہمارے نوجوان کی معلومات سے کھلواڑ کیا جاتا ہے۔ نہیں، اہل حدیث کی جماعت 1902 سے نہیں ہے۔ جس نے بھی کہا وہ غلط کہا۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، ایک سوال اپنے آپ سے ٹٹول کر دیکھو جو تاریخ میں ملتا ہے۔ آپ جائیں بعض مساجد کے اندر، آپ کے اپنے علاقوں کی مساجد میں جائیں اور وہاں مساجد کی بعض تاریخوں کو دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 1902 سے پہلے بھی کئی علاقوں کے اندر اہل حدیث جماعتیں قائم تھیں اور مساجد قائم تھیں۔ میں حیدرآباد کی بات کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ حیدرآباد کی سب سے قدیم مسجد رحمان چیلا پورا ہے، جس کی عمر آج 250 سال سے زیادہ ہو گئی، لیکن آپ کہاں سے شمار کرتے ہیں؟ 1902 سے؟ نہیں میرے بھائی، یہ بات غلط ہے۔ کئی علاقوں میں آپ مساجد کے اندر، دلی کی جامع مسجد کی آپ بات کریں، دلی کی جامع مسجد جب ویران ہو گئی تھی تو اس کو آباد کیا تحریک شہیدین کے جیالوں نے۔ شاہ اسماعیل شہید اس کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر خطبے دیا کرتے تھے، وہیں سے انہوں نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کروایا تھا۔ پھر ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا کہ اپنی تاریخ میں، آپ اپنی تاریخ پڑھ کر دیکھو۔ میں آپ کو بتلاتا ہوں، ہمارے ملک میں انگریز آیا، ہمارے ملک کو اس نے قبضہ کیا اور یہاں پر ظلم کو عام کیا، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہاں پر بہت سے راجا رجواڑے تھے، مہاراجا تھے، ان لوگوں میں سے کسی نے سر نہیں اٹھایا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، لیکن سب سے پہلے ان کے خلاف علم بغاوت کو بلند کیا تھا تو علماء اہل حدیث نے یا جماعت اہل حدیث نے۔ تاریخ پڑھ کر دیکھو، آج لوگوں کو یہ سکھایا جاتا ہے۔ ہمارے بعض دیوبندی بھائی یہ کہتے ہیں کہ فضل حق خیرآبادی نے، مولانا فضل حق خیرآبادی نے سب سے پہلا فتویٰ دیا تھا۔ آپ فضل حق خیرآبادی کی تاریخ کو پڑھ کر دیکھیں، وہ 19ویں عیسوی کے آدمی ہیں، 19ویں عیسوی کے آدمی ہیں مولانا فضل حق خیرآبادی، جن کا یہ دیوبندی لوگ جو ہیں بھرم بھرتے ہیں، لیکن پیچھے پلٹ کر دیکھیں، سب سے پہلا فتویٰ انگریز کے خلاف سید شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے سید شاہ عبدالعزیز محدث نے دیا تھا۔ پہلا اعلان انہوں نے کیا تھا۔ 350 سال کی تاریخ ہے، تاریخ جہاد جو انگریزوں کے خلاف کی گئی تھی وطن کی آزادی کے لیے، اور یہ سارے کا سارا کام کس نے کیا تھا؟ جماعت اہل حدیث کے جیالوں نے کیا تھا۔ لیکن بعض دینی جماعتوں کی بھی ایک کوتاہ نظری ہے کہ وہ اہل حدیث کی خدمات کو نمایاں کر کے دکھانا نہیں چاہتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا۔ میرے بھائی شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے کیا کہا تھا کہ ہندوستان اب دارالحرب بن چکا ہے، اس میں مسلح جہاد کی ضرورت ہے، اور ایک جماعت تشکیل دی۔ انہی کی نسل سے تحریک شہیدین پیدا ہوئی، اور 19ویں صدی کے آخر تک بھی اسی تحریک نے ہندوستان کے اندر اپنی تاریخ بنائی۔ میں میری بات نہیں کہتا، بعض جو ہیں مورخین کی بات کرتا ہوں جو غیر اہل حدیث ہیں، وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ان کی عبارت میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مجاہدین کی سکوں اور انگریزوں کے ساتھ آویزت سے لے کر آخری مجاہد امیر عبداللہ تک سرحدی قبائل اور سکھ بھی ان اہل حدیثوں کو ہندوستانی کے نام سے موسوم کیا کرتے تھے۔ غیر مسلموں کی بات، انگریز کے ساتھ جو نبرد آزما ہوئے علماء اہل حدیث، تو ان کا نام ہی رکھ دیا گیا کہ ہندوستانی کے معنی اہل حدیث ہیں اور اہل حدیث کے معنی ہندوستانی ہیں۔ کیوں؟ وطن کے لیے ان لوگوں نے قربانی دی۔ ایک غیر مسلم مورخ لکھتا ہے جس کا نام ڈاکٹر تارا چند ہے، وہ کہتا ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں کے فرقہ اہل حدیث نے 5 لاکھ انسانوں کی قربانی دی وطن عزیز کی خاطر۔ یہ ہماری تاریخ ہے، یہاں پر
ہمارے نوجوانوں کو ورغلایا جاتا ہے کہ جماعت نے کیا کیا، جماعت نے کیا کیا۔ میرے بھائی، جماعت نے بہت کیا ہندوستان کے اندر، یہ بات میں نہیں کہتا آپ کے سامنے، میں آپ کو ایک بات بتلانا چاہتا ہوں کہ جماعت نے کیا کیا۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ جماعت اہل حدیث کے 9 خاندان ملک کی آزادی کے لیے بھیٹ چڑھا دیے گئے تھے، ایک خاندان نہیں، 9 خاندان۔ صفِ ہستی سے ان لوگوں نے، انگریزوں نے ان خاندانوں کو مٹا دیا۔ پہلا خاندان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، دوسرا خاندان علماء صادق پور کا، تیسرا خاندان علماء قاضی کوٹ کا، اور چوتھا خاندان قصوری تھا، پانچواں خاندان غزنوی۔ یہی خاندان غزنوی کی محنتوں کا نتیجہ ہے آج تمل ناڈو میں جامع دارالسلام عمر آباد قائم ہے، اور اننت پور ڈسٹرکٹ کے اندر جامع محمدیہ عربیہ رائے دورگ اسی خاندان کی دین ہے، اسی خاندان کی دین ہے۔ ان خاندانوں نے اپنی ہستیوں کو مٹا دیا۔ 7واں خاندان لکھوی تھا، اور ایک خاندان روپڑی تھا، 8واں خاندان تالپوری خاندان، اور 9واں خاندان تھا راشدی خاندان۔ ان خاندانوں کو انگریزوں نے صفِ ہستی سے مٹا دیا۔ تاریخ کی ایک بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ بات کیا ہے؟ یہ تمہید میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اہل حدیث نے کیا کیا۔ یہ کیا اہل حدیث نے ہمارے ملک میں، جس کا اعتراف پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا تھا۔ مولانا جب ملک آزاد ہوا، وزارتیں بنی، پنڈت جواہر لال نہرو وزیر اعظم بنائے گئے، تو وہ علماء صادق پور کے سپوت مولانا عبد الخبیر کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر کہنے لگے، مولانا محترم، انگریز کے خلاف سارے ملک کی قربانیوں کو ترازو کے ایک پھنڈے میں رکھ دیا جائے، اور علماء صادق پور کی اکیلی قربانی کو ایک پھنڈے میں رکھ دیا جائے، تو اس خاندان کی قربانیاں سب سے زیادہ وزنی ہو جائیں گی۔ آپ نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، آپ کی جائیدادیں قرض کر لی گئیں، آپ کے خاندان کو تباہ و تاراج انگریزوں نے کر دیا۔ حکومت کو اس کا اعتراف ہے، مانگے آپ کیا مانگنا چاہتے ہیں، زمینات بھی دیے جائیں گے، بڑی کمپنیاں بھی دی جائیں گی، حکومت آپ کو انعامات دینا چاہتی ہے۔ کیوں؟ 350 سال تک انگریز کے خلاف لگاتار جو خاندان لڑتا رہا وہ علماء صادق پور کا خاندان تھا۔ سبحان اللہ میرے بھائیوں، اتنی عظیم تاریخ ہمارے نوجوانوں کو معلوم نہیں ہے، نہ ہمارے علماء بتاتے ہیں، نہ ہمارے قائدین بتاتے ہیں۔ اسی لیے غیروں کے بہکاوے میں یہ احتجاج ہمارے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب انگریز حیثیت نہیں رکھا تو یہ کیا حیثیت رکھنے والی چیز ہے؟ ہم سازشوں کے محور کو اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں۔ اللہ نے ہم کو قرآن اور سنت کی سمجھ بوجھ دی ہے، ہمارا ہر کام قرآن کی سمجھ بوجھ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں، علماء صادق پور کی جائیداد کو انگریزوں نے خرق کر لیا، تو ان کی پوری جائیداد اس زمانے میں جتنی بنی تھی وہ تھی 1,21,948 روپے۔ علماء صادق پور کی جائیداد کو خرق کر کے انگریزوں نے ایک فنڈ بنایا، وہ فنڈ کا نام رکھا ان لوگوں نے وہابی فنڈ، اس کا نام ہی رکھا تھا وہابی فنڈ۔ آپ انٹرنیٹ دیکھتے ہیں، آپ جا کر دیکھیں، وہابی مومنٹ آف انڈیا نے انگریز کے خلاف وطن عزیز کے لیے کتنی بڑی قربانیاں دی تھی۔ اس دولت کو لے کر انگریزوں نے کیا کیا؟ 33,000 روپے سے پٹنہ کی میونسپل کارپوریشن کی عمارت بنایا اس زمانے میں۔ آج بھی پٹنہ کی جو میونسپل کارپوریشن کی عمارت ہے وہ علماء صادق پور کے مکانات کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ دوسرا، 30,000 کی رقم سے پٹنہ کا ریلوے اسٹیشن انہوں نے تعمیر کروایا، اور 30,000 روپے پٹنہ کالج کی عمارت کی توسیع پر انہوں نے صرف کیا، جہاں لیکچر روم، لیبارٹری اور ایک بڑا جو ہے میوزیم انہوں نے تعمیر کر دیا۔ یہ ہمارے علماء کرام کی قربانی ہے۔ قربانیوں میں ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھتا چلو میرے بھائیوں، کہ آزادی کی لڑائی کا جو سب سے زیادہ نقصان ہوا وہ نقصان جماعت اہل حدیث کو جھیلنا پڑا تھا۔ کئی لوگوں نے جھیلا، لیکن جن لوگوں نے جتنے اپنے پسینے کے قطرے نہیں ٹپکائے تھے اس سے زیادہ تو اہل حدیثوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ ایک ہندو مورخ نے لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ درختوں کو جان دے دے
تو لاہور سے لے کر دلی تک جتنے بھی درخت سڑک کے کنارے لگے ہوئے ہیں، ہر درخت آواز دے کر کہے گا نہ جانے اس نے اپنے اوپر کتنے علماء اہل حدیث کا بوجھ ڈھویا ہے۔ سولی پر 1.5 لاکھ علماء کو تو انہوں نے سولی پر چڑھا دیا تھا، اتنا ظلم سہا۔ ہمارے مدارس کی آپ بات کریں، ہندوستان کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے بہت سے مدارس اہل حدیث تھے، بڑے بڑے جامعات تھے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے مشرقی پنجاب میں 36 مدارس اہل حدیث تھے، سارے مدارس اہل حدیث کو انگریزوں نے تہس نہس کر دیا اور ان کی لائبریریوں کو جلا کر رکھ دیا۔ ان میں کے بعض مدارس اتنے تاریخ ساز ہیں جن میں بڑے بڑے علماء کرام نے جنم لیا اور وہاں پر تعلیم حاصل کی۔ دارالحدیث نظیریہ، مدرسہ سلفیہ غزنویہ، مدرسہ رحمانیہ، یہ 3 مدارس قابل ذکر ہیں، بڑے بڑے جامعات کی شکل میں تھے۔ یہی نہیں، آپ دلی کی اگر بات کریں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انگریزوں سے دلی کا تخت و طاؤس کھینچ کر بہادر شاہ ظفر کے حوالے علماء اہل حدیث نے کیا تھا۔ یہی بہادر شاہ ظفر جو مغل کے سب سے آخری فرمان روا تھے، جن کو جو ہے کالے پانی کی سزا دی گئی اور رنگون میں ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، لیکن ان کو لڑ جھگڑ کر علماء اہل حدیث نے اپنا اقتدار دیا۔ تو دلی کے اندر 16 بڑے بڑے جامعات تھے اہل حدیثوں کے، انگریزوں نے ساروں پر بلڈوزر چلا دیا۔ اور تو ایک ادارہ تو ایسا تھا، میں آپ کو ان اداروں کے بارے میں بتلاتا ہوں۔ سب سے پہلا ادارہ جو دلی میں برباد کیا گیا، مدرسہ اکبر آبادی، یہ وہ مدرسہ ہے جس میں سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم حاصل کی۔ مغل حکمران شاہ جہاں کی بیوی نے یہ مدرسہ بنایا تھا۔ معلوم کیا ہوا کہ اس زمانے کے مغلیہ سلطنت کے فرمان رواؤں کی رہنمائی بھی علماء اہل حدیث کیا کرتے تھے۔ یہ مدرسہ بنا کر دیا تھا جہاں پر سید شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت ہوئی۔ دوسرا ایک مدرسہ پنجابی کٹرا، مغل حکمران اورنگزیب کی بیوی نے مسجد اورنگ آبادی میں اس کو قائم کیا۔ اس مدرسے میں کیسے کیسے لوگ پڑھے؟ مولانا عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا غلام رسول مہر رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے سپوت اس جامعات کے ذریعے سے نکلے تھے۔ تیسرا بڑا مدرسہ دارالحدیث رحمانیہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بڑا مشہور مدرسہ تھا۔ اس مدرسے کے در و دیوار کو مولانا ابوالکلام آزاد نے بچانے کی بڑی کوشش کی، لیکن مولانا بھی نہیں بچا سکے۔ اس کی لائبریری کو جامع ملیہ اسلامیہ کے اندر منتقل کر دیا گیا۔ مولانا شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی رحمۃ اللہ علیہ اسی مدرسے کے فارغ شدہ اور اس مدرسے کے سب سے آخری فارغ جامعہ دارالسلام عمر آباد کے استاد مولانا ظہیر الدین نصری رحمانی اسی مدرسے کے سب سے آخری کڑی تھے۔ المہم میرے بھائیوں، میں نے اپنے بیان کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھا کہ جماعت اہل حدیث کی ہندوستان بھر میں کتنی عظیم خدمات ہیں۔ سرسری نوٹ کے طور پر میں نے ان باتوں کو آپ کے سامنے رکھا۔ اب آئیں میرے بھائیوں، اس جماعت کو آپ لازم پکڑ کر رکھیے، یاد رکھو، اس جماعت کو آپ چھوڑیں گے تو اللہ کی بات کو یاد رکھو۔ اللہ نے کہا فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ، حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کوئی بات نہیں۔ ہم گمراہ تھے، ہم مشرک تھے، ہم بدعتی تھے، دین بڑی مشکل سے ہمارے پاس آیا، اللہ نے شیطان کے شر سے بچا کر دین ہمارے کانوں میں ڈالا اور ہمارے دلوں تک دین کو اتار دیا۔ ہم حق پر آ گئے اور ہم نے مسلک حق کو قبول کیا۔ اب اس کو تھام کر رکھیں۔ ہم پہلے گمراہ تھے، اس کے بعد ہدایت ملی۔ اب ہدایت کے بعد اگر نظریاتی اختلاف میں پڑ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ پھر گمراہ ہو جائیں گے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ۔ آپ دیکھیں، جماعت کو توڑنا دشمنان اسلام کا کام ہے، جو اسلام کے بارے میں غلط سوچتے ہیں۔ ان لوگوں نے خلفائے راشدین کی جماعت کو بھی توڑ دیا تھا۔ آپ دیکھیں، خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک فرقہ پیدا ہوا جس کا نام تھا ان الحکم الا للہ، حکم تو اللہ کا چلے گا، بہترین نعرہ لگایا۔ ان کو خوارج کہا گیا۔ خوارج کے معنی منہج صحابہ سے انحراف کر کے اپنی بات کو قائم کرنے والے لوگ تھے۔ آپ یہ مت سمجھیں کہ ہم گمراہ نہیں ہوں گے، صحابہ کی جماعت کو ان لوگوں نے توڑ دیا تھا ایسے نظریات نے، ایسے خوارج۔ اسلام کا سب سے پہلا فرقہ خوارج کا، اللہ کے نبی نے کہا یہ جہنم کے کتے رہیں گے، یہ جہنم کے کتے رہیں گے۔ لیکن ان لوگوں پر بھی لوگ یقین کر لیے۔ 12,000 کا لشکر لے کر حضرت علی کے خلاف لڑنے کے لیے آئے۔
حضرت معاویہ کو علی کے مقابلے میں کافر کہا، بعد میں حضرت علی سے بھی ان کی بات نہیں چلی تو کہا علی بھی کافر ہو گئے۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو، افکار اور نظریات، اسی بات کو رکھو۔ آج کئی نوجوان ایسے ہیں جن کا ذہن بنایا گیا صحابہ کے خلاف، امیر معاویہ کے خلاف ذہن بنا دیا گیا، خلفائے راشدین کے خلاف ذہن بنایا گیا، ام المومنین حضرت عائشہ کے خلاف ذہن۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کل تک ہماری صف میں تھے، آج افکار اور نظریات نے ان کو گمراہ کر کے رکھ دیا۔ میرے بھائیوں، جماعت کو چھوڑو گے خارجیوں کی طرح ہم بھی گمراہ ہو جائیں گے۔ قرآن پر کلام کریں گے، سنت پر کلام کریں گے، صحابہ پر کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتاب، سنت اور صحابہ پر کلام کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، اس دنیا میں عمل صالح کرنے کے لیے پیدا کیا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ امیر معاویہ کی تم نے اصلاح کیوں نہیں کیا، اللہ یہ پوچھے گا ہم نے تم کو جو ہے عمل کرنے کے دن دیے تھے، تم نے کتنا عمل کیا۔ کسی کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اب آئیں میرے بھائی، ایک دو تین احادیث جماعت کے تعلق سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جماعت کس کو کہتے ہیں؟ دو افراد کو جماعت کہا جاتا ہے، تین افراد کو جماعت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے مسجد میں جو جماعت قائم ہوتی ہے وہ ایک فرد سے نہیں ہوتی بلکہ وہ دو افراد سے قائم ہوتی ہے، دو سے زیادہ لوگوں کو جماعت کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس لیے ایک اور حدیث میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کلوا جمیعا ولا تتفرقوا فإن البرکۃ مع الجماعہ۔ اے لوگوں، چیدہ بیٹھ کر کھانا مت کھاؤ، کوئی یہاں بیٹھا کھانا کھایا، کوئی وہاں بیٹھا کھانا کھایا، کوئی یہاں، نہیں، سب مل کر دسترخوان پر کھانا کھاؤ جماعت کی شکل میں، کیونکہ جماعت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، جماعت کی اہمیت دیکھیں۔ اب آپ آئے، آپ نے ایک نماز یہاں پڑھ لی، ایک نے فرض نماز یہاں پڑھ لی، ایک نے نماز وہاں پڑھ لی، نہیں، یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے۔ یہودی جماعت میں امام کے مطابقت میں نماز ادا نہیں کرتے، ہم امام کے مطابقت میں جماعت ادا کرتے ہیں، یہ ہماری سب سے بڑی اہمیت ہے۔ پھر اللہ کے نبی کی ایک حدیث جس میں آپ نے فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، البرکۃ فی ثلاثۃ فی الجماعت والسرید والسحور۔ اے لوگوں، برکت تین چیزوں کے اندر ہے، جماعت میں، سرید میں، سحری کرنے میں۔ سرید کیا ہے؟ ایک قسم کی غذا ہے، شیروے میں روٹی کو چور کر کھانا، اس کو سرید کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے پاس کہتے ہیں اس کو ستریوں کو عربی میں سرید کہتے ہیں۔ سحر، یہودی سحری نہیں کرتے، اللہ نے ہم کو سحری کرنے کا حکم دیا کیونکہ سحر میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھا ہے، تو برکت جماعت کے اندر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث جس میں آپ نے بیان فرمایا، من اراد بحبوحۃ الجنہ فلیلتزم الجماعہ۔ اے لوگوں سنو، اگر تم میں کا کوئی بھی آدمی جنت کا درمیانی حصہ چاہتا ہے، طلب کرتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جماعت کو لازم پکڑ لے، وہ جماعت کو لازم پکڑ لے، وہ جماعت جو قرآن اور سنت پر رہنے والی ہے، وہ جماعت جو محدثین کے طریقے پر رہنے والی ہے، اس جماعت کو تم لازمی پکڑ لو۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب۔ اے لوگو، جماعت اللہ کی رحمت ہے، جدائی یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کا عذاب، ٹکڑے ٹکڑے رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ میرے مومن بھائی، اس دن میں اور بھی حدیثیں ہیں، ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، بڑی جامع ترین حدیث ہے۔ حضرت عرفجہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر یخطب الناس۔ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر پر خطبہ دیتے ہوئے دیکھا اور سنا۔ آپ نے فرمایا، انہ سیکون بعدی ہنات وہنات فمن رأیتموہ فارق الجماعہ۔ اے لوگوں سنو، میں یہ دیکھ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، میرے بعد لوگ گروپ میں تقسیم ہو جائیں گے، گروپ میں تقسیم ہو جائیں گے، اور تم میں کا کوئی بھی آدمی دیکھے کہ اس نے جماعت کو چھوڑ دیا، اور یرید ان یفرقوا امر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنا من کان فاقتلوہ۔ یاد رکھو، تم نے جب دیکھا کہ لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑ رہے ہیں، اس میں اپنے خیالات پیدا کر رہے ہیں، اس میں اپنے نظریات کو دخل دے رہے ہیں، تم کیا کرو؟
ایسے فتنہ پرور کا ہی خاتمہ کر دو تاکہ مسلمانوں کی جماعت جو ہے محفوظ ہو جائے. فَإِنَّ يَدُ اللَّهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْجَمَاعَةِ. یاد رکھو کہ اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے. وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ يَرْتَكِضُ. شیطان کی ایک عادت ہوتی ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے؟ جو جماعت سے جدا ہوتا ہے اس کو ایڑ مار مار کر ورغلاتا رہتا ہے اور اس کو جذباتی بناتا رہتا ہے. سبحان اللہ. مانے کیا ہیں؟ کچھ لوگ اٹھتے ہیں ہمارے پاس سے، ایسے کر دینا چاہیے، ویسے کر دینا چاہیے، اگر ہم نہیں کریں تو یہ کیا ہے معلوم؟ شیطان ان کو ورغلا رہا ہے. شیطان ان کو ورغلا رہا ہے کہ یہ بغاوت کروائے امت محمدیہ کو. ہوگا کیا میرے بھائیوں؟ جماعت ٹوٹ جائے گی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جماعت کو لوگ توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: من خرج الجماعت وفارق الجماعت مات میتۃ الجاہلیہ. جس نے جماعت کو چھوڑ دیا یا جس نے جماعت کو توڑ دیا وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے. اللہ اکبر. جاہلیت کی موت وہ مرتا ہے، یعنی کافرانہ موت اس کو آئے گی. المہم میرے بھائی، اتنی ساری حدیثوں کو اور ان واقعات کو، تاریخی واقعات کو میں نے سمٹنے کی کوشش کیا. آخری بات دوستو، اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے. صحابہ کی جماعت میں بھی اختلاف ہوا لیکن صحابہ نے علم بغاوت بلند نہیں کیا. صحابہ نے علم بغاوت بلند نہیں کیا. آج آپ کی جماعت کا صدر جو بنا دیا جائے گا اس کو صدر مان لو، چونکہ شورائی نظام نے اس کو صدر بنایا. اگر وہ غلطیاں کرتا ہے تو اس کا گریبان اللہ تعالیٰ پکڑنے والا ہے. لیکن ایک آدمی کی غلطی کی وجہ سے آپ فرد کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرو. جیسے ایک آدمی مسجد نہیں آتا، آپ پوچھیں کہ مسجد کیوں نہیں آ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں مولوی سے دلچسپی نہیں ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا. اس کو پسند مت کر میرے بھائی. مسجد نے کیا کیا؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، ہمارا اتحاد کی جگہ ہے. اس کو چھوڑنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس کو چھوڑ دو گے تو شیطان ہمیشہ مسجد سے باہر کر کے رکھ دے گا. آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے کہا: ان قریب تمہارے اوپر ایسے صدور، ایسے معتمدین، ایسے امیر مقرر کر دیے جائیں گے جو آئیں گے اور ایسی ایسی حرکتیں کریں گے. تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا: یا رسول اللہ، اگر ہماری جماعت کے صدر اور معتمدین ایسی غلطی کریں تو کیا ہم تلوار نکال کر ان کو سیدھا نہ کر دیں؟ کیا پیاری بات ہے. دیکھیے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، ان کے خلاف تلوار نہیں نکالنا. کیوں؟ جب تک کہ وہ زمین پر نماز قائم کرتے رہے، نیکی کی حکمرانی کرتے رہے، ان کے خلاف تلوار اٹھانے کی کوشش نہیں کرنا. ہاں، ان کا جو عمل ہے اس عمل سے تم نفرت کرو لیکن اس کو بنیاد بنا کر جماعتوں کو توڑنے کی کوشش مت کرو. کتنی پیاری بات ہے. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آپ کی دلچسپی میرے میں نہیں ہے تو میرے خلاف ایک گروپ بنا دیا جاتا ہے. آپ کی دلچسپی ایک صدر میں نہیں ہے تو آپ اس کے خلاف گروپ بنا دیتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ امت محمدیہ کی اس جماعت کا شیرازہ بکھار دیا جا رہا ہے. اے لوگو، آؤ میں آپ سے ایک بات کا پیغام دینا چاہتا ہوں. اہل حدیث جماعت انسانی افکار اور نظریات پر قائم نہیں کی گئی. اہل حدیث جماعت کی بنیاد قال اللہ قال رسول پہ ہے. اس جماعت کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس جماعت کے مقتدا اور ہیرو خلفائے راشدین اور صحابہ کی جماعت ہیں. اس جماعت کی باغڈور کو محدثین نے سنبھالا ہے، مفسرین نے سنبھالا ہے، پھر علماء ربانی علماء حق نے اس جماعت کے لیے سنبھالا ہے. یاد رکھو، ہمارے علماء کی قربانیوں کو اپنے سامنے رکھو. انہوں نے اس جماعت کی عظمت رفتہ کی بحالی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اپنے فکری نظریات کی وجہ سے اس جماعت کو توڑنے کی کوشش مت کرو. آپ کو کوئی چیز پسند نہیں ہے، کوئی بات نہیں، اپنے دل میں رکھو اس بات کو، لیکن گروہ بندی بنانے کی کوشش نہ کرو. کیوں؟ جو کوئی جماعت کو چھوڑتا ہے وہ جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. یہ چند افکار اور نظریات قرآن اور حدیث کی روشنی میں تھے جس کو میں نے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنے کی اسی لیے کوشش کیا. آج ہم کو اتحاد کی ضرورت ہے. دوستو، آج دھوبیوں کی جماعت متحد ہے، آج حجاموں کی جماعت متحد ہے، آج حلال خوروں کی جماعت متحد ہے. حق پرستوں کی جماعت میں انتشار کیوں؟ ذرا سوچ کر دیکھیے. حق پرستوں کی جماعت میں یہاں کے لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. 18 سال پہلے جب میں یہاں پر آیا تو مجھے صرف ایک مسجد کا علم تھا، مسجد رحمانیہ کا.
لیکن آج 18 سال کے بعد میں آیا تو مجھے خوشی ہوئی کہ آج یہاں پر 11 مسجدیں تعمیر ہیں، 11 مساجد تعمیر ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہوا، بلکہ ہماری کوشش، ہماری جدت، اللہ کی رحمت اور ہمارے اخلاص کی وجہ سے ہوا، علماء کا آنا جانا۔ اور دیکھیں کیا اخلاص ہے، یہاں بہت سے علماء تھے، ہم لوگوں کو اتنی دور سے بلانے کی کیا ضرورت ہے؟ واقعتاً ضرورت نہیں ہے، لیکن لوگوں میں جذبہ اور شوق پیدا کرانے کے لیے کچھ لوگ اخلاص کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے اخلاص کو قائم رکھے اور ہمارے علماء میں بھی اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے۔ آپ ان جماعتوں کو مضبوط رکھیے، تھام کر رکھیے، اپنی جماعتوں کو نظریات کی بنیاد پر اختلاف مت کریے، ورنہ آپ منکر حدیث ہو جاؤ گے۔ قادیانی آپ کو شک لیں گے، شیعہ آپ کو شک لیں گے، مرزا کا فتنہ آپ کو شک لے گا۔ یہ فتنے زمانے میں پھیلے ہوئے ہیں، جو انگڑائیاں پھر سے لینے لگے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اور اس نورانی جماعت کو پھونکوں کے ذریعے سے بجھا دیا جائے۔ اللہ کے بندو، اس جو ہے گلستان کو اپنے چراغوں کے ذریعے سے آباد رکھو، منور کرتے رہو۔ بہت سے لوگ پیاسے ہیں، بھوک جس طریقے سے بھوکا بھوک کے لیے تڑپتا ہے، ہدایت کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں۔ کل اللہ تعالیٰ ایک ایک کا گریبان پکڑ کر پوچھے گا، تم ہدایت یافتہ ہو گئے، تمہارا وہ رشتہ دار ہدایت یافتہ نہیں ہوا تو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ لڑائی جھگڑے میں ہم اپنے بنیادی کام کو بھول جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔